شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین. 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. بہت ہی اہم مباحث ہیں جنہیں انتہائی غور سے سننے کی ضرورت ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر چل رہا ہے. یہ قوم شرک کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی بیماری، اقتصادی بیماری میں مبتلا تھی. پیسہ پورا لیتی تھی اور ناپ تول کم کرتی تھی. یعنی یہ تطفیف کی بیماری میں مبتلا تھی. ایک چیز ذہن نشین کریں کہ جیسے شراب ام الخبائث ہے کہ آدمی شراب پی لے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ جب اس کا دماغ ہی قابو میں نہیں ہے، مرڈر بھی کر سکتا ہے، کسی نالے میں گر سکتا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا دماغ قابو میں نہیں ہے. اسی وجہ سے اسے ام الخبائث کہا جاتا ہے. ایسے ہی تمام امراض روحانیہ میں سب سے بدترین مرض شرک ہے. یہ جب آدمی کی زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ مقناطیس کی طرح ہوتا ہے، تمام برائیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اسی وجہ سے تمام انبیاء کرام کا مقصد اولین لوگوں کے سامنے دعوت توحید کو پیش کرنا تھا. اب انہوں نے توحید پیش کی اور ان کے اس عمل بد سے روکا کہ بھئی پیسہ پورا لیتے ہو، ناپ تول بھی پورا دو. کہنے لگے. اچھا، اس میں یہ کہا گیا کہ جو ان کے شہر کے بڑے لوگ تھے، الملو مینس اسٹرانگ مین، اسٹرانگ پیپل جو ہوتے ہیں، وہ جو ہے مالی اعتبار سے، تو ان لوگوں نے، جو بڑے لوگ تھے شہر کے، تکبر سے انہوں نے کہا، دیکھو یہ بات انہوں نے تکبر سے کہی. کیا کہی؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، اے شعیب ہم تجھ کو اور تیرے اوپر ایمان لانے والوں کو اپنے شہر سے نکال باہر کریں گے. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، تیرے ساتھ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو اور تجھے ہم اپنے گاؤں سے، اپنے ٹاؤن سے نکال پھینکیں گے. ایک آپشن یہ ہے. یہ چاہتے ہو نکال باہر کریں تم کو؟ دوسرا آپشن، او لتعودن فی ملتنا، ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. یہ دو آپشنز رکھے گئے. جواب دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کے جواب کو نقل فرمایا ہے. جواب کیا دیا؟ قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا
وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. یہ پوری آیت ہے. ہم اس کے ایک ایک جملے کی تشریح کرنا چاہیں گے, تفسیر کرنا چاہیں گے. کہا گیا کہ ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. جواب دیکھیے, اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ گئے, ان عدنا فی ملتکم, آدھا یعود مس لوٹنا, اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ گئے تو ہم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے گناہ کے مرتکب ہوں گے. غور سے دیکھیں, ایک آدمی کو معلوم ہوا کہ یہ جتنے لوگ ہیں سب شرک کرنے والے ہیں, اور شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے. معلوم ہو گیا, یا انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ باطل چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان لوگوں سے الگ کر کے توحید کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیا. وہ لوگ باطل پر تھے, اللہ نے ان لوگوں کو ان کے درمیان سے نکال کر حق کے میدان میں کھڑا کر دیا. کہتے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ تمہارے مذہب میں چلے گئے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا. افترا کا مطلب ہوتا ہے ٹو انوینٹ لائی, کوئی جھوٹ ایجاد کرنا, اس کو کہتے ہیں افترا. ٹو انوینٹ لائی, جھوٹ ایجاد کرنا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ شرک غلط ہے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے. اب اگر ہم دوبارہ توحید سے نکل کر تمہارے ساتھ شرک کرنے لگے تو گویا کہ ہم نے باطل کو حق مان لیا, اور یہ مانا کہ اللہ کا شریک جائز ہے, اور اللہ کا شریک کوئی ہے, اس کو ماننا یہ دنیا کا سب سے بڑا افترا ہے. یہ مطلب اس کا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. کوئی کہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ کے اوپر باندھا جا رہا ہے. تو اگر ہم توحید کے بعد دوبارہ تمہارے ساتھ آ جائیں اور شرک کرنے لگیں تو گویا کہ ہم مان رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے. ہاں, اور اللہ کا کوئی شریک ہے یہ ماننا, یہ اللہ کے اوپر سب سے بڑا جھوٹ باندھنا ہوا. جھوٹی بات ہے یہ, اللہ کو کوئی شریک ہے ہی نہیں. اگر ہم مانے تو گویا کہ ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں اور جھوٹی چیز کو مان رہے ہیں. یہ مطلب وہ پہلے جملے کا. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم, اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹے تو ہم اللہ پر افترا کرنے والے ہوئے. جی, ایک بعد اذ نجانا اللہ منہا, جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تمہارے مذہب سے نجات دے دیا ہے, شرک کے مذہب سے, باطل کے مذہب سے نجات دے دیا ہے. اب نجات دینے کے بعد دوبارہ اس میں جانا یہ اللہ کے اوپر افترا ہے. اچھا, یہ پہلا جملہ ہے. دوسرا جملہ, وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ. بالکل مایوس کر دے رہے ہیں یہ ان بڑے لوگوں کو جن کا مطالبہ یہ تھا کہ تم ہمارے مذہب میں لوٹاؤ. بالکل مایوس کر دے رہے ہیں. مایوس کیا کر دے, وما یکون لنا, یہ تعبیر کہاں آتی ہے؟ هذا لا يمكن ان يكون, it is not for us. جی, it is impossible for us, ہمارے لیے ناممکن ہے. تو ما یکون جہاں آتا ہے, کانا کے بعد لا جہاں آتا ہے, وہاں مطلب یہ ہوتا ہے it is not for us. هذا لا يمكن ان يكون, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو, ما یکون لنا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کیا, ان نعود فیہا, کہ ہم تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں. یہ دیکھو, یہ دوسرا جملہ ہے. اچھا, اب اس کے بعد استثناء کر رہے ہیں, الا ان یشاء اللہ ربنا, مگر یہ کہ اللہ چاہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, کیا نبی بھی شرک کر سکتا ہے؟ کیا نبی بھی شرک کر سکتا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا
کا مطلب ہوتا ہے تعلیق بالمحال. جیسے کہا جائے کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ نکل جائے. اب ظاہر ہے کہ اونٹ کہیں سوئی کے ناکے سے نکل سکتا ہے؟ جی, یہ تعلیق بالمحال ہے. یعنی جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں نکل سکتا, سوئی کے ناکے سے اونٹ کا نکلنا محال ہے, ایسے ہی ان لوگوں کا جنت میں جانا محال ہے. یہ تعلیق بالمحال بولتے ہیں اس کو. جیسے اللہ تعالیٰ سے اسی بارے میں آگے ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر مطالبہ کیا, رب ارنی انظر الیک. اللہ اکبر, اے میرے رب تو اپنے آپ کو دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے, ہرگز نہیں دیکھ سکتے, ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈال رہا ہوں, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر سکا اور ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے. وہ ٹھہرے گا نہیں اور تم دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ ہے تعلیق بالمحال. میری تجلی پڑنے کے بعد اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, you can see me, تم دیکھ سکتے ہو مجھے. لیکن سوال یہ کہ تجلی ڈالنے کے بعد پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے اپنی تجلی ڈالی, پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا. یہ ہے. تو یہاں بھی ایسے کہا گیا, ہم نہیں لوٹ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. اللہ چاہے. اللہ کے چاہنے کا مطلب ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. اس اگلے جملے کو ملا لیں اس کے ساتھ تو واضح ہو جائے گا. دیکھو, مگر یہ کہ اللہ چاہے, بہت باریک مبحث ہے یہ, اچھی طرح سمجھو. مگر یہ کہ اللہ چاہے, اس کو دوسرے جملے سے ملاؤ آگے. ربنا وسع رب الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما, ہمارے رب کا علم تمام چیزوں کو حاوی ہے. یعنی ہمارا رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب الا ان شاء اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو یہ علم ہے کہ ہماری نیتیں کیسی ہیں, ہمارے ارادے کیسے ہیں. ہماری نیت یہ ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں. جی, ہماری نیت یہ ہے کہ ہم حق کے اوپر قائم رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کی وجہ سے اپنا کرم ہمارے اوپر کرے گا کہ ہمیں شرک کی طرف نہیں لوٹنے دے گا. یہ مطلب ہوا الا ان یشاء اللہ کا. مطلب اگر اس کو اگلے جملے سے ملا لیں, جی وسع ربنا کل شیء علما, اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو جانتا ہے, ہمارے ارادوں کو جانتا ہے. کیا کہ ہم توحید سے پھرنا نہیں چاہتے. تب جب ہماری نیت یہ ہے کہ ہم توحید سے پھرنا نہیں چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی کا لطف و کرم یہ ہوگا کہ اس کی مشیت یہ ہوگی کہ ہمیں شرک کی طرف نہ جانے دے, شرک میں ملوث نہ کرے. یہ مطلب ہے. اور وسع ربنا کل شیء علما کا ایک مطلب اور بھی ہے بڑا اچھا سا. کیا؟ ہمیں معلوم نہیں لیکن اللہ کو یہ علم ہے. کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تم کو اس شہر سے نکال دیں گے اگر تم نے ہمارے مذہب کو دوبارہ قبول نہیں کیا. اللہ کو علم ہے اس بات کا. ہو سکتا ہے کہ اس کے علم میں یہ ہو کہ ان کو نکال باہر کرے اور ہمیں یہاں قائم رکھے. اور وہی ہوا. یہ کہہ رہے تھے تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تمہارے شہر کو بھی یہاں سے نکال دیتا ہوں اور تم کو بھی یہاں سے نکال دیتا ہوں. دو باتیں بولے تھے, تم کو نکال دیں گے اپنے شہر سے. اللہ نے فرمایا نہ تم رہو گے نہ تمہارا شہر رہے گا. اللہ اکبر, روکٹے کھڑے ہو جائے. آگے وہی بات کہی گئی. پہلے یہ دعا دیکھ لیتے ہیں. اللہ توکلنا, ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے.
اللہ پر توکل کیا ہے، ایسا نہیں کہا، اللہ ہی پر توکل کیا ہے. تقدیم الجار والمجرور یفید الحصر، اللہ جار اور اللہ مجرور، اسم الجلالہ مجرور، تو جار مجرور کو مقدم کر کے تخصیص پیدا کی گئی. ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا. کیا مطلب اللہ پر توکل کرنے کا؟ اے فوزنا امورنا الی اللہ وحدہ، ہم نے اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. یہ اور یہی مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا. علی اللہ توکلنا کا کیا مطلب ہوا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. حول کا مطلب پھرنا، تحول من حال الى حال. ہم معصیت سے طاعت کی طرف، گناہ سے نیکی کی طرف، مرض سے صحت کی طرف، غریبی سے امیری کی طرف نہیں پلٹ سکتے اگر تو نہ چاہے. ایک یہ مطلب ہوا. اور قوت کا مطلب کہ اللہ معصیت سے طاعت کے اوپر لا کر کھڑا کر دے تو ہم اطاعت کر ہی نہیں سکتے اگر اللہ ہمیں طاقت نہ دے. یہ مطلب ہے لا حول ولا قوت. ہم معصیت سے، گناہ سے طاعت کی طرف نہیں پھر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو اب اللہ تعالی نے ہمیں گناہ سے نیکی کی طرف پھیر دیا ہے. اب یہ نیکی ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ آ جائے. جی تو اللہ توکلنا میں ہم نے حوالے کر دیا اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنی تمام چیزوں کو اللہ کے. یہ مطلب ہے اللہ توکلنا، یعنی ہم نے اپنے تمام کاموں کو صرف اللہ کے حوالے کر دیا ہے. ہم ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف نہیں پھر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اللہ کی مدد ہو. اور طاعت کی طرف آ گئے تو طاعت نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ آ جائے. ھذا معنی علی اللہ توکلنا. اب آخری دعا دیکھو، ربنا افتح بیننا و بین قومنا. اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے. افتح کا مطلب ہوتا ہے اقض، اسی وجہ سے یمن والوں کی زبان میں فتاح قاضی کو کہا جاتا ہے. قاضی کو کیا بولتے ہیں؟ فتاح. فتاح کا مطلب کھولنے والا، وہ کھول دیتا ہے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے. بھئی دو آدمی آئے، ایک آدمی کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں. اب دونوں اپنے اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں، پھر یہ قاضی فیصلہ کرتا ہے تو بات کھل جاتی ہے کہ یہ حق کے اوپر ہے اور یہ باطل کے اوپر ہے. تو افتح کا مطلب ہوتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ پورے قرآن حکیم میں واردت مادۃ فتح فی 38 موضعا، یہ لفظ فتح کھول دے، فیصلہ کر دے، 38 جگہوں پر آیا ہے. 38 جگہوں پر آیا ہے. جی 38 جگہوں پر آیا ہے. تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. تو فیصلہ کر دے، جیسے جج فیصلہ کرتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، ایسے ہی فیصلہ کر دے کہ فمن کان محقا فانصرہ، جو حق پر ہے اس کی مدد فرما، ومن کان بخلاف ذلک فجازہ ان یستحق، اور جو حق کے اوپر نہیں ہے اسے وہ جس سزا کا مستحق ہے اس کو وہ سزا دے. یہ مطلب ہے ربنا افتح بیننا و بین قومنا کا. جی جو حق پر ہے تو اس کی مدد فرما، اور جو حق کے اوپر نہیں ہے اے ہمارے رب اس کو وہ سزا دے جس کا وہ مستحق ہے. یہ مطلب ہوا ربنا افتح بیننا و بین قومنا کا. اور آخر میں تعریف کی گئی وانت خیر الفاتحین، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے. گویا کہ آدمی جب اللہ سے دعا کرے تو اللہ کی تعریف ضرور کرے. وانت خیر الفاتحین یعنی تمام فیصلہ کرنا، فاتح یعنی تمام فیصلہ، یعنی افضل من یحکم. کائنات میں جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے. اللہ اکبر. یہ مطلب اس کا. آگے فرمایا گیا قوم شعیب نے کہا، قوم شعیب کے بڑے لوگوں نے کہا قوم شعیب سے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، کہ اگر تم شعیب کی بات مانو گے تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ اکبر. یعنی حضرت شعیب یہ کہہ رہے کہ ڈنڈی مت مارو،
तौल पूरी दो। तो ये कह रहे हैं इनकी बात मानोगे ना तो घाटा होगा। अल्लाह, घाटा होगा। दुनियादार लोग यही देखते हैं, दुनियादार लोग इसी तरीके से देखते हैं कि खसारा इसको बोलते हैं, यानी दूसरे का हक मार लो, इसी को फायदा कहते हैं। इन लोगों ने कहा कि अगर तुम शोएब की बात मानोगे और डंडी मारना छोड़ दोगे तो ये तो खसारे वाली बात है। इन्होंने कहा अल्लाह ने क्या कहा, देखो इन्होंने क्या कहा, लैनित, गौर से देखें, लैनित तबा तुम शुआइबन इन्नकुम इदल लखासिरून, शोएब की बात मानोगे तो घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीन कज़्ज़बू शुआइबन कल्लम यगनू फ़ीहा अल्लज़ीन कज़्ज़बू शुआइबन कानू हुमुल खासिरीन। बड़े लोगों ने कौम शोएब से कहा कि अगर शोएब की बात मानोगे तो घाटे में से हो जाओगे, घाटे उठाने वालों में से। अल्लाह ने फरमाया जो शोएब अलैहिस्सलाम को झुटला रहे हैं वो घाटा उठाने वालों में से। देखिए उनका जवाब है ये। और हुआ वैसे ही। अल्लाह ने फरमाया कि तुम नहीं मान रहे हो, तो ये जो लातों के भूत हैं ये बातों से नहीं मानते, ये नबी की बातों को झुटला दिया इन्होंने। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, इनके ऊपर जलजला डाल दिया गया, जलजला आ गया। अच्छा देखो, इन्होंने हजरत शोएब को और उनके मानने वालों को डराया था, डराया था। अब आदमी जब डरता है तो कांप उठता है। देखो सजा वैसे ही दी गई कि तुमने हमारे नबी को और नबी के मानने वालों को तुमने डराया कि कांप गए वो। अब हम तुम्हारे ऊपर ऐसा अजाब भेजते हैं कि डरोगे भी और कांपोगे भी। लिहाजा तुम क्या कांपोगे, पूरी जमीन को कपकपाहट में मुब्तला कर दिया जाता है, पूरी जमीन कांप गई, सारे लोग अपने घरों में दबकर मर गए। फासबहू फी दियारिहिम जासिमीन, अपने घरों में ऐसे जैसे चिड़ियां बैठती हैं अपने चोंच को अपने परों में रख करके, ऐसे सब मर गए ऐसे दब करके। मकान भी नहीं रहे और मकीन भी नहीं रहे। काल्लम यगनू फ़ीहा, गोया कि वहां वो थे ही नहीं। इस तरह उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। और अल्लाह का ये कानून है कि जब कोई अल्लाह की बात नहीं मानता ढील दी जाती है, संभलने का मौका दिया जाता है। अगर नहीं मानता तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह एरेडिकेटेड देम फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ लाइक एन एरोनियस वर्ड, हर्फ गलत की तरह उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। जी मिट गए सबके सब। सबक क्या मिला? सबक ये मिला कि अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मानने में दरेग न करो, हिचकिचाहट न करो। जितना तुम उनके पैगाम को ठुकराओगे उतने ज्यादा जलील होगे, उतने ज्यादा अल्लाह तबारक तआला के अजाब के दायरे में आओगे। आज वही हाल है पूरी दुनिया में, सब अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम से दूर है। जी अच्छा, एक कानून बताया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है जब पैगंबर हमारी बात अपनी उम्मत के सामने रखता है और वो मानते नहीं तो हम बासा और जर्रा उनके ऊपर डाल देते हैं। जी, बासा का ताल्लुक होता है ऐसी परेशानी जिसका ताल्लुक बदन से हो, और जर्रा का मतलब ऐसी परेशानी जिसका ताल्लुक माल से हो। यानी आदमी बीमार हो जाता है और इसी तरीके से आदमी के माल में नुकसान होता है। तो जो मेरे नबी के पैगाम को झुटलाता है हम उसे बासा और जर्रा में मुब्तला कर देते हैं। बासा और जर्रा डाल दे। बासा का मतलब सेहत में नुकसान, बदन में नुकसान, और जर्रा माल में नुकसान। अब देखो, अब ये अजाब डालने के बाद आदमी नहीं मानता, फिर एक और कानून है अल्लाह का, फिर हम इनके ऊपर खुशहाली भेज देते हैं। अल्लाह हू, अगर अजाब भेजने के बाद कौम नहीं सुधरती तो दूसरी चीज लाई जाती है, खुशहाली ले आई जाती है। तो कहने लगते हैं लोग, अरे ये तो जमाने के इनकलाबात हैं, कभी अमीरी है, कभी गरीबी है, कभी सेहत है, कभी मरज है, जी कभी अच्छाई है, कभी बुराई है, कभी कहीं खुशी है, कहीं गम है। ये तो इनकलाबात हैं जमाने के। देखो मुसीबत आई थी, अब देखो खुशहाली आ गई। लेकिन इस खुशहाली में जब वो महव हो जाते हैं, ये दूसरा जो मेथड अप्लाई किया गया, दूसरा तरीका अप्लाई किया गया, खुशहाली के बाद भी नहीं माने तो फ़अख़ज़नाहुम बग़्ततन वहुम ला यशऊरून, फिर हम इनको अचानक पकड़ लेते हैं
اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، اچانک پکڑ لے۔ ایک حدیث ہے کہ موت الفجأۃ راحۃ للمؤمن واخذۃ اسف للفاجر، مومن آدمی کے لیے، نیک آدمی کے لیے اچانک موت یہ راحت ہے، آرام ہے، اور برے آدمی کی اچانک موت یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ یہ ہاں، اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، اچانک مر گیا ہو، مکان گر گیا اچانک مر گیا ہو، تو کہا گیا اچانک اگر موت آتی ہے مومن کی تو اس کے لیے راحت ہے، اور اگر بدکار آدمی کی آتی ہے تو اس کے لیے اللہ کی پکڑ ہے۔ یہ حدیث هذا الحدیث مصحح و مضاعف، یہ حدیث بعض لوگوں کے نزدیک ضعیف ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک صحیح ہے۔ علامہ البانی نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو صحیح کہا ہے، صحیح الجامع میں لائے ہیں۔ جی تو یہ ایک قانون ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، پہلے عذاب نازل کرتا ہے، نہیں مانتے، پھر خوشحالی لا دیتا ہے، اور خوشحالی کے بعد بھی نہیں مانتے تو اللہ تبارک تعالیٰ پکڑ لیتا ہے ان کو، اور ایسے وقت میں عذاب آتا ہے کہ آدمی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ جی کھیل رہے ہوتے ہیں عذاب آ جاتا ہے، سوئے ہوئے ہیں عذاب آ جاتا ہے، آدمی اٹھ کر بھاگ نہیں سکتا، جی کھیل میں مشغول ہے آدمی، غفلت کا وقت ہے، سویا ہوا ہے، غفلت کا وقت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ غفلت کے وقت میں ان کو پکڑتا ہے تاکہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اور آخر میں کہا گیا افامنوا مکر اللہ، افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کے مکر سے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے؟ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال ما الكبائر؟ قال الشرك بالله والإياس من روح الله والأمن من مکر اللہ۔ یہ ابن ابی حاتم لائے ہیں اور علامہ البانی اسے سلسلہ صحیحہ کے اندر آئے، حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ٹیک لگائے ہوئے، کانا متقین، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، فدخل علیہ رجل، ایک آدمی آیا، کہا کہ ایک سوال کرنا ہے، کہا کہ پوچھو، کہا کہ مل کبائر، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، بڑے بڑے خطرناک گناہ کون سے؟ آپ نے فرمایا بنیادی طور پر 3 گناہ ہیں، ایک الشرک باللہ، ایک، اور دوسرے الیاس من روح اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ آدمی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس سے بڑی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی توہین ہے۔ لہذا آدمی کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، کیا؟ ایک شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرے الیاس من روح اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، کوئی یہ سمجھے میں نے اتنے گناہ کیے ہیں اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، یہ اللہ کے رحمت کی توہین ہے۔ کوئی بھی گناہ اللہ کے رحم سے بڑا نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھو۔ اور تیسرے والامن من مکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکر سے بے خوف ہو جانا، جیسے فَإِذَا أَذْنَبْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ اللَّهَ يَزِيدُكَ فِي النِّعَمِ فَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ، کہ آپ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تمہاری نعمتیں بڑھاتا جا رہا ہے، تم گناہ کرتے جا رہے ہو اور اللہ تمہاری نعمتیں بڑھاتا جا رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ ڈھیل دی جا رہی ہے۔ جی جیسے وہ چارہ لگا ہوا ہوتا ہے کانٹے میں، جی جیسے مچھلی اس کو پکڑتی ہے تو آدمی ڈور کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، تو اگر یہ دیکھو کہ تم گناہ کر رہے ہو اور گناہ کے بعد بھی تمہاری نعمتیں، تمہاری آمدنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، سمجھ لو کہ یہ ڈھیل دی جا رہی ہے، اچانک پکڑ لیے جاؤ گے، اور ایسے پکڑ لیے جاؤ گے کہ تمہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ جی قرآن یہی ساری چیزیں بتاتا ہے کہ اپنی زندگی سدھارو، یہ سسٹم آف لائف ہے، سسٹم آف لائف۔ جی اللہ اکبر، آگے متوجہ ہیں میری طرف اور غور سے سنو۔ مل گیا ہوں غنیمت جانو۔ تو یہاں حضرت
موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، ان دونوں کا واقعہ چل رہا ہے. فرعون نے تمام جادوگروں کو بلایا کہ موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے. موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے، لہذا تم لوگ جمع ہو جاؤ اور موسیٰ سے ایک میدان میں مقابلہ کرنا ہے. ٹائم متعین ہو گیا. جتنے بڑے جادوگر تھے، بادشاہ تھا وقت کا، تمام بڑے جادوگر میدان میں اکٹھا ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہ لاٹھی لے کر کے آ گئے. یہ لاٹھی لے کر کے آ گئے. یہ بنی اسرائیل بہت بدماش قوم تھی، اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نبی کو لاٹھی دے کر کے بھیجا تھا تاکہ ان کا دماغ درست کرتا رہے، کا دماغ درست کرتا رہے. لاٹھی دے کر بھیجا گیا تھا. جی، جب بکریاں ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہیں تو چرواہا ڈنڈا لے کر کے دوڑتا ہے، اب بکریاں سیدھی ہو جاتی ہیں. ایسے ہی یہ قوم بہت بدماش تھی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیغمبر بھیجا تھا. بہت جلالی پیغمبر تھا، ہاں بہت جلالی پیغمبر تھا، اور ڈنڈا دے کر بھیجا گیا تھا. سدھارو ان کو. میدان میں اتارا ہے. ایک مفسر بڑی عجیب بات لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جادوگروں کو اس نے بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. فرعون بھی محتاج ہے اور جادوگر بھی محتاج ہے. اللہ اکبر. ہاں، فرعون اگر محتاج نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود مقابلہ کرتا. جادوگروں کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جو محتاج ہو وہ کبھی بھی رب نہیں ہو سکتا. اور یہ کیا بولتا تھا؟ انا ربکم الاعلی. اچھا، تو یہ محتاج تھا جادوگروں کا، اور محتاج یہ معبود نہیں ہو سکتا. اور یہ جو ہے جادوگر جن کو موسیٰ کے مقابلے میں لائے، یہ بھی محتاج تھے. کیسے؟ وجاء السحرۃ فرعون، جادوگر فرعون کے پاس آئے. قالوا، کہا، ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آ گئے تو پیسے ویسے ملیں گے. ارے یہ بھی محتاج ہے. اگر یہ اتنے بڑے جادوگر تھے تو یہ مٹی کو سونا بنا دیتے تھے. یہ آ کر فرعون سے پیسے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ سب ڈھونگ ہے سب. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پیر کی تعویذوں سے اور پلیتوں سے مرید ایک سائیکل نہیں خرید پاتا، لیکن مریدوں کے نذرانوں سے پیر صاحب کے بنگلے بنے ہوئے اور بڑی بڑی کاروں میں گھوم رہے ہیں. یہ حال ہے. یہ جادوگر دونوں محتاج ہیں. فرعون بھی محتاج ہے اور یہ جادوگر بھی محتاج ہے. خود مقابلہ نہیں کر سکتا، جادوگروں کو بلایا. محتاج جادوگر آئے، کہا ان لنا لاجرن، پیسہ ویسا ملے گا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب. یہ بھی محتاج ہے. تم اتنے بڑے جادوگر ہو، مٹی کو سونا بنا لو نا، عیش کرو، یا پیسے مانگنے کی کیا ضرورت؟ دونوں محتاج. اور عجیب بات تو یہ، ایک محتاج دوسرے محتاج کا سہارا لے رہا ہے. میرا انگریز ساتھی تھا، وہ کہتا تھا اگر پیسہ جب میں نے آئی ایم آؤٹ آف پاکٹ، یہ نہیں بولتا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آئی ایم آؤٹ آف پاکٹ، میرے پاس پاکٹ ہی نہیں ہے. پاکٹ تو ایک تہی دست کو کیا دیتا ہے؟ ایک خالی ہاتھ کو کیا دے گا؟ یہ دونوں کے دونوں محتاج ہیں. اور ایک بچے کو میں نے عربی میں بولتے ہوئے سنا، بچہ ہے، کہنے لگا، یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس کو تیرنا نہیں آتا تھا. اللہ اکبر. سمجھے کچھ؟ ہاں، بچہ کیا بولا؟ یہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس کو تیرنا نہیں آتا تھا. بحر قلزم میں ڈوب گیا. یہ رب ہے، اس کو تیرنا نہ آتا ہو وہ رب بنا ہوا ہے. انا ربکم الاعلی. اللہ، بہت پیاری بات کی اس بچے نے. اچھا، بہرحال مقابلہ ہوا. جادوگروں کو معلوم تھا کہ ہم کیا ڈال رہے ہیں، اور موسیٰ کو معلوم ہے کہ موسیٰ کیا ڈال رہے ہیں. انہوں نے جو ڈالا وہ صرف فریب نظر تھا، آنکھوں کا دھوکہ تھا. ایسا لگتا تھا لوگوں کی نگاہوں میں کہ رسیاں چل رہی ہیں، حالانکہ وہ چل نہیں رہی تھی. جی، رسیاں پڑی ہوئی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے سانپ چل رہے ہوں، لیکن وہ صرف فریب نظر تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا کو ڈالا تو وہ سچ مچ اژدہا بن گیا تھا. دیکھیے، جادو جو ہوتا ہے فریب نظر ہوتا ہے، اور معجزہ جو ہوتا ہے حقیقت ہوتا ہے. اس میں ٹوٹل چینجنگ ہو جاتی ہے. اس میں سچ مچ وہ لاٹھی سانپ بن گئی ہے.
اب دیکھا انہوں نے بڑے بڑے جادوگر تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے، سمجھ گئے کہ ہم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ کھیل ہے، موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ حقیقت ہے. جادو کے ماہر تھے وہ، سمجھ گئے وہ، اور سمجھنا تھا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب سجدے میں چلے گئے. اللہ سدھرنے کے لیے، ٹرننگ پوائنٹ کے لیے ایک وقت نہیں ہوتا. ایک معمولی چیز آدمی کو سدھرنے پر مجبور کر دیتی ہے. دیکھا یہ جو ڈالا ہے اس نے یہ ریئل ہے، ہم لوگوں نے جو ڈالا سب فیک ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ اکبر. ایک ہے توحید الوہیت اور ایک ہے توحید ربوبیت. توحید الوہیت کا اظہار انہوں نے اعضا و جوارح سے کیا، سجدے میں گر گئے. یہ توحید الوہیت کا اقرار ہے بدن سے، توحید الوہیت کا اقرار ہے، عملی اقرار ہے. اور کہا قالو، کہا آمنا برب العالمین، یہ زبان سے اقرار ہے اللہ کی ربوبیت کا. دیکھیے تو توحید الوہیت کا اعتراف عمل سے، سجدے میں گرنا عمل ہے نا، اور آمنا برب العالمین کہنا ربوبیت کا اقرار زبان سے کیا. سب مسلمان ہو گئے. مفسر لکھتا ہے کانو فی اول النہار سحارا وفی آخر النہار شہدا. دن کے شروع میں یہ جادوگر تھے، یہ لوگ جادوگر تھے، اور دن کے آخر میں سب شہید ہو گئے. اللہ، کوئی نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ڈائریکٹ شہید. کلمہ پڑھے ڈائریکٹ شہید، اور شہید ڈائریکٹ جنت میں ہوتا، اس کے لیے برزخ نہیں ہوتا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو جنت میں سب پرندوں کے کالم میں ڈال دیتا ہے. یہ خصوصی اور اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ شہداء کے لیے. جی اب جیسے ہی ایمان لائے، ابھی تو معاملہ الٹا پڑ گیا. کہنے لگا یہ کیا ہو گیا، تو معاملہ الٹا پڑ گیا. لائے تھے موسیٰ کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ تو موسیٰ غالب آ گئے اور ہم ذلیل ہو گئے. کہیں حکومت ہاتھ سے نہ نکل جائے. کہنے لگا او لگتا ہے تم لوگوں نے مکاری کی ہے. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ. یہ تم لوگوں نے کوئی مکاری کی ہے، لگتا ہے ان جادوگروں سے مل گئے ہو. اے جادوگروں تم لگتا ہے کہ موسیٰ سے مل گئے ہو. اس طریقے کی باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں حقیقت سے دور کرنے کے لیے، جو برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں. اچھا کہ یہ مکاری ہے، لگتا ہے تم موسیٰ سے مل گئے تھے، ایسا ہے تو اب سزا تمہاری. لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، تو تمہارے ہاتھوں کو تمہارے پیروں سے. بڑی عجیب و غریب سزا ہے یہ. جی یہ سزا کی تکلیف دینے کی آخری ڈگری ہے. جی داہنا ہاتھ کاٹ دینا، بایاں پیر کاٹ دینا، پھر بایاں ہاتھ کاٹ دینا، پھر داہنا پیر کاٹ دینا، اور پھر سولی پر لٹکا دینا. لٹکے رہو، خون گرتا رہے گا، پورے بدن سے خون رس رس کر کے نیچے گر جائے گا. بتایا گیا، جانتے ہو سزا کیا دوں گا؟ یہی دوں گا میں، ہاتھ اور پیروں کو خلاف سے کاٹ دوں گا. پھر ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم کو کھجور کی شاخوں کے اوپر، کھجور کے اوپر تم کو سولی دے دی جائے گی، لٹکا دیا جائے گا تم کو. دیکھو ابھی تک تو یہ پیسے مانگ رہے تھے، پیسوں کی فرق پڑی تھی، شرک پر تھے تو صرف پیسے کی پڑی ہوئی تھی، اور جب توحید زندگی میں آ گئی تو جان کی پرواہ نہیں رہی. اللہ اکبر. یہ ہے توحید. توحید کا نشہ دیکھ رہے ہیں آپ. توحید کسے کہتے ہیں؟ خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توحید سے نوازا ہے. یہ دولت ایسے نہیں ملتی ہے. دیکھو جان قربان کر دینی پڑی ان کو اپنی سزا معلوم ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. انتہا کر دی ہے برداشت کی انہوں نے. کمال ہے. قرآن حکیم سکھاتا ہے کہ توحید کیا چیز ہے اور توحید کتنی عظیم شے ہے. جان دے دی مگر توحید ہاتھ سے نہیں جانے دی. تم تو فری میں مل گئی ہے، فری میں مل گئی ہے یہ چیز. قدر کرو، قدر کرو. کہا سزا سن لیے، ہاتھ پیر خلاف سے کاٹ دیے جائیں گے اور سولی دے دی جائے گی. جواب دیکھو، قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. کیا جواب ہے. اللہ
توحید آنے کے بعد زندگی ہیچ ہو گئی ان کی نگاہوں میں، زندگی کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی. موت سامنے رقص کر رہی ہے لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. جواب دیکھو، قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. اب رب سے ملاقات کرنی ہے، رب سے ملاقات کرنی. توحید کیا سکھاتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ توحید کو صرف رٹو نہیں، توحید توحید توحید، توحید کو سمجھو. بڑی اچھی اچھی کتاب ہے اس کے اوپر. کتاب التوحید ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے. عقیدہ طحاویہ ہے، اردو میں ترجمہ ہے، پڑھیے. عقیدہ واسطیہ ابن تیمیہ کی، وہ پڑھیے. اور خاص طور سے سورہ الانعام کا ترجمہ 2-3 بار پڑھو زندگی میں. اور آگے سورہ فاطر آ رہی ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 6 ورق 6-7 صفحے سورہ کی تفسیر تقریباً 200-250 صفحات پر کی ہے اور توحید کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. تو 2 سورتیں خاص طور سے پڑھو، ایک سورہ فاطر اور دوسرا سورہ انعام. یہ ضرور پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 49 ورسز ایسی ہیں، 49 آیتیں ایسی ہیں، 49 آیتیں جو صرف توحید سے بحث کرتی ہیں. اللہ کہہ رہے قالوا انا الی ربنا منقلبون. ایک نقطہ اور ملا، جب تک شرک کے موقع پر ڈٹے ہوئے تھے یہ، تب تک انہیں آخرت کی فکر نہیں تھی. اللہ. اور جیسے ہی توحید ملی انہیں آخرت کی فکر ہونے لگی کہ آخرت ہماری بن جائے. جب تک شرک پر تھے کوشش ہے کہ دنیا بن جائے، ان لنا لاجرا. اور توحید آ جانے کے بعد فکر یہ پڑی کہ آخرت بن جائے. تو توحید اور آخرت دونوں ایک سکے کے 2 رخ ہیں. جہاں توحید آتی ہے وہاں آخرت ضرور آتی ہے. اور اگر توحید آدمی نہ مانتا ہو تو آخرت کو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں. اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے ہمیں. موت کیا ہے؟ مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہی تو اس تک پہنچنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، میں موت سے کوئی پرواہ نہیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. اے فرعون، ہم سے جو تو یہ انتقام لے رہا ہے، ہمیں جو سزا دے رہا ہے، صرف اس وجہ سے نا کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے. ہمارا گناہ یہی ہے. آج دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہی سزا دی جا رہی ہے. مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے، ان کے پاس جو توحید ہے، ان کے پاس جو قرآن ہے، اس سے پوری دنیا کو چڑ ہے. ہاں یہ کہہ رہے تو اس وجہ سے ہمیں سزا دے رہا ہے، انتقام لے رہا ہے. الا ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لائے. یہ ہمارا گناہ ہے. اگر یہ گناہ ہے تو بار بار کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد دعا کر رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے. اس لیے کہ یہاں صرف صبر سے کام چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. بعض مشینیں ایسی ہوتی تھیں، وہ آدمی کو لٹا دیا جاتا تھا اور ایک پیر میں زنجیر باندھ دی جاتی تھی اور دوسرے پیر میں دوسری زنجیر. اس کے بعد مشینوں کو حرکت میں لے آیا جاتا تھا، آدمی بیچ سے 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا. ایسی بھی سزا ہے. یہ بڑی خوفناک سزا ہے. دیکھ رہے ہیں موت سامنے ہے لیکن ڈر بالکل نہیں ہے ان کے چہروں کے اوپر. دعا کر رہے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا اے اللہ صبر عطا کر دے، نہیں، اس صبر کو اڈیل دے. اب یہ دیکھو کوئی چیز بھری ہوئی ہو اس کو پورا اڈیل دیا جائے. اے ہمارے رب صبر کو ہمارے اوپر اڈیل دے کہ ہم پورا صبر سے نہا جائیں. اس لیے کہ یہاں صبر نہیں، بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے. ہمارے رب ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور مسلمان ہو کر موت دے. ہے سیکھو، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے کہ مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو، حالت ایمان پر مرو، توحید کے اوپر مرو. یہ ہے اصل زندگی اور یہ ہے اصل موت. حقیقی موت یہ ہے کہ آدمی ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر مرے. وتوفنا مسلمین. یہ جادوگروں کی دعا ہے. اب جادوگر نہیں کہہ سکتے ان کو، بہت شہید ہیں یہ. تبھی تو کہا گیا کہ دن کے شروع میں سب جادوگر تھے، سحرہ، وفی آخرہ شہداء. ان کو شہید کر دیا گیا، جنت میں پہنچ گئے. یہ پتہ یہ چلا
کہ جب بلائیں اور محن مصیبتیں آئیں تو دو چیزیں آپ اختیار کریں، ایک تو صبر اور دوسرے دعا. یہ ہے سبق. اللہ سے رو، گڑ گڑاؤ، مسئلہ حل ہو جاتا، مسئلہ حل ہو جاتا. ایک آدمی کی پوری کمپنی ڈوب گئی تھی، ابھی وہ بتا رہا تھا اس کے اوپر، میں نے دیکھا، کہنے لگا میں حیران تھا کیا کروں کیا نہ کروں، زندگی بدتر ہو گئی تھی. بس ایک ہی راستہ دکھا، رات کی تاریکیوں میں رب کے سامنے سجدے میں جا کر کے زاروں قطار رو کر کے اپنی پریشانی بیان کرنا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ترقی عطا فرمائی ہے کہ پہلے جو ترقی مجھے ملی تھی اس سے کئی گنا مجھے اللہ نے ترقی عطا فرمائی. تو مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے نا، مانگو. تو جب بلائیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو دو چیز اختیار کرو، ایک تو دعا اور دوسرے صبر. صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے مت چھوڑو، اور دوسرے دعا سے کبھی غافل مت رہو. اللہ. آگے بتایا گیا یہ واحد پیغمبر ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں 9 نشانیاں عطا فرمائی تھی، بڑے بڑے 9 معجزات تھے. اللہ. ایک بات آگے کہی جا رہی ہے، خوبصورت سی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خالص توحید کی آیت ہے. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنانے کے بعد ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور ان کی جتنی اولاد قیامت تک آنے والی تھی سب کو نکال لیا. کس شکل میں تھے معلوم ہے، چونٹیوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں تھے، سب کو نکال لیا. یہاں دیکھیے ایک لفظ دیا ہے، جب لیا تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو. تو یہاں تو کہا جا رہا ہے آدم کی اولاد کی پیٹھوں سے نکالا، اور حدیث میں ہے کہ آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کے آدم کی پیٹھ سے نکالا. یہاں کہا جا رہا ہے آدم کے بیٹوں سے ان کی پیٹھوں سے نکالا، اور یہاں کہا جا رہا ہے حدیث میں کہ آدم کی پیٹھ سے نکالا. علامہ انباری نے حدیث اور قرآن دونوں میں تطبیق یہ دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا، پھر ان ذریت کے پیٹھوں سے سب کو نکالا. مثلا آپ کو نکالا گیا، پھر ان سے جتنے بچے ہونے والے تھے ان سے نکالا گیا. ایسا سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں یہ مطلب. لہذا حدیث اور قرآن میں کوئی تعارض نہیں. ویسے بھی یہ اصول یاد رکھو، کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کی کسی آیت سے معارض نہیں ہو سکتی، ٹکراتی نہیں. اگر حدیث صحیح ہے تو نکالا اللہ نے، سب آ گئے. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اپنے اوپر گواہ بنایا، اور یہ کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. دلیل ان توحید الربوبیت تستلزم توحید الالوہیہ، اس لیے کہ توحید ربوبیت یہ لازم ہے توحید الوہیت کو. جی. اور جہاں جہاں آپ دیکھیں گے توحید کا بیان آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت سے اپنی الوہیت کو پر استدلال کیا. میں رب ہوں اس لیے میں الہ ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب لوگوں نے کہا تھا ہاں کیوں نہیں، وائی ناٹ، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. اچھا یہ گواہ کون ہے؟ اللہ خود گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، اور جن جن لوگوں نے سنا ایک دوسرے کی گواہی سب گواہ ہیں. جی فرشتے گواہ ہیں، اللہ گواہ ہے. گواہی ہو گئی کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور تم بول رہے ہو، اقرار کر رہے ہو، یہ وعدہ کر رہے ہو، تو کانٹریکٹ ہے یہ. ہاں تو ایفا کرو. اچھا اللہ نے فرمایا بعد میں یہ مت کہہ دینا قیامت میں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ قیامت کے دن یہ کہنے لگو کہ ہم اس سے غافل تھے. یہ نہیں چلے گا. بولے تو یہ نہیں چلتا. بولے قیامت میں یہ نہیں کہہ دینا کہ ہم غافل تھے اس سے.
ایک سوال کر سکتے ہیں آپ کہ اگر یہ عہد لیا گیا تھا تو ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ کوئی بھی سائنس پڑھنے والا لڑکا، لاجک پڑھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ اگر یہ عہد اللہ نے ہم سے لیا تھا آدم اور ان کے بیٹوں کی پیٹھ سے نکال کر کے، اور ہمیں شعور دیا تھا، سمجھ عطا کی تھی، اور ہم نے پورے ہوش و حواس میں یہ وعدہ کیا تھا، تو ہمیں وہ وعدہ یاد کیوں نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر وعدہ آپ کے شعور کی سطح پر رکھا جاتا، یاد رہتا، تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا. یہ دنیا دارالامتحان ہے، لہذا شعور کی سطح سے ہٹا کر کے اس کو سب کانشنس میں رکھ دیا گیا، نیچے تحت شعور میں ہے جی. اور انبیاء کرام آتے ہیں اسی تحت شعور میں اس وعدے کو جو ہے، اس وعدے کو شعور کی سطح پر لاتے ہیں. کتابیں جو ہوتی ہیں یہ جو تحت شعور میں یہ جو توحید جاگزی ہیں اس کو نکال کر کے شعور کی سطح پر لاتے. ورنہ اگر آدمی کو یاد ہو کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. تو ایسے ہی ہوا جیسے کہا جائے کہ بھئی ہم امتحان ہال میں ہیں اور وہ پیپر ذرا دکھا دیجئے، وہ پیپر، ہاں پیپر دکھا دیں. تو امتحان کا مطلب کیا ہے؟ پیپر نہیں دکھایا جاتا، سوال نہیں بتلائے جاتے کہ کون سے سوالات آنے والے ہیں. ہاں یہ پہلے تیاری کر لو، سوالات آئیں گے، سوالات کو حل کرو. تو شعور کی سطح پر اس کو نہیں رکھا گیا، لیکن شعور کے اندر ہے یہ ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ غلط ماحول مل کر کے یہ جو توحید کی یہ جو عظمت ہے یہ دب جاتی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ماں باپ یہودی ہے تو اسے یہودی بنا دیتے. دیکھو غلط ماحول ملا اس کو. نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں، ہندو ہے تو ہندو بنا دیتے ہیں جی. تو جیسا ماحول ہوتا ہے اس ماحول میں ڈھال دیتے ہیں اس کو. دیکھو فطرت اس کی یہی تھی توحید، لیکن غلط ماحول میں جا کر کے یہ فطرت دب گئی ہے. کتابیں جو آتی ہیں اور نبی جو آتے ہیں اسی دبی ہوئی فطرت کو اوپر اٹھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آتے ہیں. ہاں تو ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ ہے وہ تمہارے ذہن میں ہے، فطرت میں ہے وہ. کتابیں آ رہی ہیں، انبیاء آ رہے ہیں سمجھانے کے لیے جی. اور اگر تمہارے شعور کی سطح پر اس کو رکھا جاتا تو امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا جی جی. اچھا دوسرا سوال، ایک ہی ساتھ حضرت آدم کی پوری ذریت کو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو کیسے نکال لیا گیا؟ ممکن ہے؟ سائنٹیفکلی ممکن ہے؟ بولے ممکن ہے. کیسے؟ جیسے کہتے ہیں کہ بھئی سیمن کے 1 ملی لیٹر کے اندر تقریباً 10 ملین کتنے 10 کروڑ تقریباً اسپرمیٹوزوا ہوتے ہیں، جراثیم 1 ملی لیٹر میں، 1 ml میں. اور مقاربت کرتے وقت منیمم 3 ml کا اخراج ہوتا ہے. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ اللہ اکبر. تو یہ ممکن ہے سائنٹیفکلی بھی کہ ایک ساتھ کسی آدمی سے اس کی پوری ذریت کو نکال لیا جائے جی. غیر سائنٹیفک نہیں ہے جی. آگے فرمایا گیا کہ یہ نہ کہہ دینا قیامت کے دن ہم غافل تھے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. یہ بھی مت کہنا کہ ہمارے آبا نے شرک کیا، ہم ان کی اولاد تھے. وکنا ذریۃ من بعدهم، ان کے بعد ہم آئے، ہم ان کی اولاد تھے. ہم نے اپنے آبا کو شرک کرتے ہوئے دیکھا، ہم ان کے بعد آئے، ان کے بچے تھے ہم، لہذا ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلے. یہ مت کہنا، ہاں یہ مت کہنا. افتهلكنا بما فعل المبطلون، تو اے اللہ کیا ہمیں باطل پرستوں کی وجہ سے ہلاک کرے گا؟ ہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا. یہ مبطلون لا کر کے بتایا گیا کہ سب سے بڑی باطل چیز شرک ہے جی. اور ایمان میں تقلید نہیں چلتی کہ باپ دادا نے شرک کیا ہے ہم بھی اسی راستے پر چلتے رہے. یہ تقلید کی خرابی ہے. دیکھو باپ دادا نے کیا لہذا بغیر سوچے سمجھے باپ دادا کے راستے پر چلتے رہنا. یہ دیکھیے خاص توحید میں تقلید نہیں چلی، ایمانیات میں تو تقلید چلتی ہی نہیں، بطور خاص نہیں چلتی. اللہ اس کے بعد ایک بتایا جا رہا ہے انسان کی عجیب فطرت ہے یہ کہ شادی کرتا ہے کسی عورت سے
تمنا یہ ہوتی ہے کہ بچہ ہو. جی وہی بتایا گیا. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم، وجعل منها زوجها، زوجہ سے مراد ان کی بیوی حوا، لیسکن الیہا، تاکہ اپنی بیوی سے سکون حاصل کریں. دیکھو بیوی کا تذکرہ جب آتا ہے تو وہاں سکون کا لفظ آتا ہے، اکثر جگہوں پر یہی ہے. گویا کہ بیوی کا فرض یہ ہے کہ شوہر کو سکون پہنچائے. اگر وہ ٹینشن دے رہی ہے تو بیوی نہیں ہو سکتی. کیسے ٹینشن ہی ہے سب. جی اللہ رحم کرے. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. اچھا، اور تمنا یہ ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولاد عطا کرے صحیح سالم. کہتے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں. فلما اسقلت، جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو دعوا اللہ ربہما، دیکھو مانگ رہے ہیں اللہ سے، حمل ٹھہر گیا اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر صحیح سالم بچہ تو نے عطا کیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. دیکھو شکر گزار ہوں گے. حمل ٹھہرا ہے، دعا کر رہے ہیں صحیح سالم بچے کی، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم شکر گزار ہوں گے. فلما آتاہما صالحا، جب ہم بھلا چنگا بچہ انہیں دے دیتے ہیں تو جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، میری اس عطا کے اندر دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہیں. فلاں بابا کے مدار پر گئے تھے. بابا کی برکت ہے یہ. دیکھ لیجیے نام کیا رکھے؟ حسین بخش. حسین بخش، داتا بخش. یہ کیا ہے بھائی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہو اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو منسوب کر رہے ہو غیر اللہ کی طرف. یہاں سے ملا اور وہاں سے ملا. یہ کیا ہے؟ تو شکر گزار کہاں رہ گئے تم؟ شکر گزار نہیں رہے گا. تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم شکر گزار رہیں گے. جی اور یہی نہیں بلکہ نام بھی ایسے ایسے رکھتے ہیں، شرکیہ نام ہوتے ہیں. شرکیہ نام ہوتے ہیں. اس کے بعد شرک کا رد کیا گیا آگے کئی آیتوں میں. دیکھو ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، ایسے لوگوں کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. لا یخلق شیئا وہم یخلقون، یہ خود پیدا کیے ہوئے. اور جو خود پیدائش کا محتاج ہو تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ ایک محتاج کو کیا دے سکتا ہے؟ دیکھو یار اس کو شریک کرتے ہو ایسی چیزوں کو جو کوئی چیز پیدا نہ کر سکے اور جو خود پیدا کیا گیا ہو. جو خود اپنے پیدا ہونے میں دوسرے کا محتاج ہو وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک. اور دوسرے ولا یستطیعون لهم نصرا، کسی کی مدد نہیں کر سکتے. اور دوسروں کی مدد چھوڑو، ولا انفسهم ينصرون، اپنی مدد نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں سے مانگ رہے. دیکھو ایک طرف سے تردید کی جا رہی ہے. جی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہیں فالو نہیں کر سکتے. جی اور یہ کہا گیا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو نا سب یہ تمہاری طرح بندے ہیں اللہ کے. بندہ کیا دے سکتا ہے؟ کیا بات ہے. اور پھر تردید کی الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں چلتے ہیں؟ جی کوئی حاجت ان کے سامنے رکھی گئی، پیر ہے ہی نہیں، چلیں گے کیسے تمہاری حاجت پوری کرنے کے لیے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کوئی مصیبت آ گئی تو ان کے پاس ہاتھ کہاں ہے کہ اس ہاتھ سے وہ پریشانی دور کر سکیں. ام لہم اعین یبصرون بہا، تم جو دیکھ رہے ہو کیا وہ بھی دیکھ رہے ہو؟ جی ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ایسے کان ہیں جو سنتے ہوئے یہ سن رہے ہیں کیا؟ پوری تردید کر دی گئی. قل ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے تمام شریکوں کو. اللہ چیلنج کر دیا گیا سب کو. اس کے بعد بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے عجیب و غریب آیت ہے یہ. اللہ اکبر. یہ اگر زندگی میں آ جائے تو ایک بہترین آدمی، پرفیکٹ مین جس کو بولتے ہیں وہ ہو جائے گا. کیا چیز ہے یہ دیکھو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ تین چیزیں اگر تمہارے اندر آ جائیں تو تم سب سے بہترین انسان ہو. کیا؟ ایک تو عفو کو اختیار کرو، خذ العفو، معافی کو اختیار کرو. یعنی تم معافی سے اپنے آپ کو مزین کرو. مزین کرنے کے کیا مطلب؟ اختیار کرو اس کو. یعنی کوئی اگر تمہارے ساتھ برائی بھی کرتا ہے تو لا یجازی السیئۃ بالسیئۃ، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے مت دو. ایک یہ ہے معاف کر دو. یعنی تمہیں کوئی ستائے پریشان کرے تو تم اس کو معاف کر دو. اور کوئی تم سے ستانے کے بعد معافی مانگ لے
تو معاف کر دو، یہ مطلب ہے دونوں طرف سے. کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو معاف کر دو، اور اگر برا سلوک اس نے کیا ہے اور آ کر کے آپ سے معافی مانگ رہا ہے تو آپ معاف کر دیں. دیکھو خذ العفو، یہ معاشرے کے لیے بہت بہترین ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے. اچھا، وامر بالعرف، اور عرف کا حکم دو. عرف کا تو مطلب ہے العرف هو المعروف والمعروف ما عرفہ الشرع، شریعت جس کو جانتی ہو. والمنکر، اس کے مقابلے میں منکر ہے، والمنکر ما انکرہ الشرع، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہو وہ منکر ہے، اور شریعت جس کو پسند کرتی ہو وہ ہے عرف معروف. تو یہ مطلب لے سکتے ہیں بھلائی جو بھی ہو سکتی ہے اس کے سامنے پیش کریں، اور جو بھی بری چیز ہے اس سے اس کو روکیں. اس کو کہتے ہیں وامر بالعرف. اور ایک چیز، ایک اور مطلب ہے اس کا، عرف کا مطلب ہوتا ہے ما تعارف علیہ الناس بشرط الا یخالف ذلك العرف قانون الشرعی. یعنی ایسی چیز جو معاشرے میں اچھی سمجھی جاتی ہے، آپ وہ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کریں اس شرط پر کہ معاشرے کے اندر جو چیز اچھی سمجھی جا رہی ہے وہ اسلام کے کسی قانون کے خلاف نہ ہو. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اچھی لوگوں کی نگاہ میں ہو لیکن وہ اسلام کی نگاہ میں اچھی نہ ہو. اس لیے کہ عقل کا معاملہ کیا ہے، ایک چیز کو آج اچھا سمجھتی ہے اور اسی چیز کو آگے چل کر کے کہتی ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو العقل یتغیر، عقل بدلتی رہتی ہے. والشرع ثابت لا يتغیر، شریعت جو ہوتی ہے وہ بدلتی نہیں ہے. جی، تو آپ بدلنے والی چیز کو چھوڑ کر کے جو بدلتی نہیں اس کو پکڑو. تو معاشرے میں کوئی اچھی چیز نظر آئے اور وہ شرع کے خلاف نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں عرف. تو یہ لوگوں کو عرف کا حکم دے. اور تیسرے وارث للجاہلین، اعراض کا مطلب ہوتا ہے اشاہ عنہ بوجہہ، کوئی آپ کے ساتھ جہالت کر رہا ہے آپ اپنا چہرہ اس سے پھیر لیجیے، بس جا بھائی تو ہی صحیح ہے. اچھا، وعارض للجاہلین، جاہلوں سے اعراض کیجیے، ان کے ساتھ لگ کر کے اپنا وقت ضائع مت کریں. ان کے ساتھ بحث کرنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، وقت ضائع نہ کریں، اعراض کریں ان سے. اگر یہ تین چیزیں آپ کی زندگی میں آ جائیں اور معاشرے کے تمام لوگ یہ تینوں اصول اپنا لیں تو معاشرہ کیسا ہوگا اندازہ لگائیں آپ. جی جی، یہ چیز ہے. آخری چیز اللہ نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. شیطان کا کام کیا ہوتا معلوم ہے؟ وہ دل کے پاس ایسے بیٹھا رہتا ہے. اور یہاں لفظ آیا طائف، طائف مانے گھومنے والا، گھومنے والا. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ شیطان کے وسوسے کو طائف کہا گیا ہے. طائف یعنی وہ دیوار یقین کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، ایسے چکر لگاتا رہتا ہے، اور کہیں بھی اس دیوار کے اندر رکھنا نظر آتا ہے اندر گھس جاتا ہے. اور حدیث بھی ایسے ہی ہے الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس. کہتے ہیں شیطان لوگوں کے دلوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے ایسے. اسی وجہ سے خنس کہتے ہیں ان ستاروں کو جو آگے چلتے چلتے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. تو گویا وہ ستارے جو آگے چلتے چلتے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اس کو کہتے ہیں خنس، خنس. تو یہ بھی ایسے ہی ہے، جب اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے آدمی تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا ذکر بند کرتا ہے اس کا دل غافل ہوتا ہے، آ کر کے وسوسہ ڈالنے لگتا ہے. لہذا شیطان کے اس وسوسے کو روکنے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑو. یہ تھا 9ویں پارے کا خلاصہ. اور ایک سورہ آگے آ رہی ہے، سورہ انفال، وہ آگے چلی گئی ہے، سو ہم کل اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.